سر، مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کے باوجود آصف علی زرداری نے بل پر اچانک دستخط کر دیے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ تھا کہ بات کر کے پھر بھی وہ دستخط کر گئے؟ سارا نظام جو چل رہا ہے میرا خیال ہے دباؤ کا نظام ہے، اور اس میں اس دباؤ کے نظام میں کوئی اپنی کمٹمنٹ شاید برقرار نہیں رکھ پا رہا. ہوں یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اگر ایک دو دن تین دن ٹھہر جاتے اور یہ ساتھی جو کہ میڈیا سے ہیں بیٹھ جاتے محسن صاحب کے ساتھ، نقوی صاحب کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے گلے شکوے کر لیتے، ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیتے، اس کے نتیجے میں کوئی اچھی بری امینڈمنٹس آ جاتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا تباشا نہ لگتا. اب یہ سب کچھ انوائٹ کیا گیا ہے، اور ایون جو ہے نا جو کچھ سینٹ میں ہمارے ساتھ ہماری امینڈمنٹ کے ساتھ کیا گیا وہ بھی سارا کچھ اسی طرح سے ڈیزائن تھا اور رولز کی خلاف ورزی میں تھا. ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ ہر پارٹی کے لیے ایک مجبوری کیوں بن جاتے ہیں؟ 2016 میں اسے نون لیگ لے کر آئی، پھر تحریک انصاف نے اپنے دور میں اسے زور و شور سے بڑھاوا دیا، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سر پر پھر سے یہ سہرا جاتا ہے. ہر پارٹی کے لیے نہ کہیں نا جے یو آئی کے لیے تو نہیں بنانا. ہوں باقی جو پارٹیاں اقتدار میں ہوتی ہیں ان کے لیے شاید یہ مجبوری ہوتی ہے، یا وہ انسٹرکشنز لینے پہ مجبور ہوتی ہیں. اب بات انسٹرکشن سے بھی بڑھ کے آگے جو ہے نا ڈائریکشنز کی طرف جا رہی ہے. ہوں اور سر، یہ جو عنصر نظر آ رہا ہے کہ حیرت انگیز طور پر وزارت انفارمیشن کے بجائے وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا، حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں فروغ نسیم پیکا ایکٹ پر زور و شور سے نمائندگی بھی کرتے پائے گئے، اور یہ دونوں افراد ہی براہ راست منتخب نہیں ہوئے تھے. ایسے ہی ہے. اس میں براہ راست تو خیر چلیں، تو براہ راست منتخب نہ ہونا یا ہوں انڈائریکٹ منتخب ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. وہ بھی ایک نمائندگی کا ایک طریقہ کار ہے، مگر جو ہے نا وہ شاید زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم تابع داری کرتے ہیں، اور اس تابع داری اس کو نبھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہوں آپ کو تو ہمیں ان کی تابعداری پہ اعتراض نہیں ہے، مگر کم از کم یہ دیکھ لیں کہ دستور کے ساتھ کوئی جس قانون کو پیش کیا جاتا ہے اس کا کوئی کلیش تو نہیں ہے، کوئی مدر ڈاکومنٹ تو افینڈ نہیں ہو رہی ہے اس سے. وہ تابعداری میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شاید پڑے بغیر جو نا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور اس قانون کے ساتھ بھی اس دفعہ یا بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کے معاملات جو ہے نا ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. سر، ایک اور چیز کہ 26ویں ترمیم کا سہرا آپ اور پیپلز پارٹی اپنے سر باندھتی ہے، اور آپ لوگ تو یہ تک کہتے تھے کہ 26ویں ترمیم میں جو زہر تھا اسے نکال دیا گیا ہے، لیکن حالات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. تقسیم بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے، من پسند ججز لگائے گئے ہیں ہائی کورٹس کے اندر، اور اب تک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ رکیں گی نہیں. ایسا ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے سے پہلے کیا اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا اس سے پہلے اسی طرح کے حالات نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے جو ہے اسی طرح سے من پسند ججز صرف ججز اپنے چیمبروں سے نہیں لگا رہے تھے؟ تو انفیکٹ مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے، نیت پہ چیزوں کا ڈیپینڈنس ہوتا ہے. اب اگر اس میں اس 26 امینڈمنٹ کے نتیجے میں اس کمیشن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہوں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ وہاں جا کے اپنا نقطہ نظر دینے کی بجائے کنسیڈ کر کے آ رہے ہوں، تو ہم پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں. اس سے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ نے کہیں پہ ایسی بات سنی کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے جو پی ٹی آئی کے دوست جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کمیشن میں، کہیں ان کا نقطہ نظر اور تھا اور دوسروں کا کچھ اور تھا؟ ہم نے تو وہ جو پارلیمانی کمیشن تھا جس کے نتیجے میں ہم نے تو الگ سے اپنا کم از کم ڈائسنٹ تو ریکارڈ کروایا تھا نا. یہاں تو ڈائسنٹ ریکارڈ کروانے کی جو ہے نا وہ شاید بات تو نہیں آ رہی. ہوں اور پی ٹی آئی آج کل ہر اپوزیشن جماعت سے مل رہی ہے، کیا مولانا صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے کی؟ جی ہاں، بالکل دعوت دی گئی ہے. ان کی طرف سے ایک کمیشن کے حوالے سے ناموں پہ اکٹھے مل جل کے چلنے کی آفر آئی تھی کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں، الیکشن کمیشن کے نام جو ہے وہ ہم اکٹھے دیں. اور دوسری بات یہ الائنس کی تھی، اور تیسری بات جو ہے نا وہ انہوں نے اعتماد میں لیا تھا جو مذاکرات ان کے ہو رہے تھے حکومتی جماعتوں کے ساتھ. تو اس کے خد و خیال جو ہے ابھی تک اتنے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں. ہم نے سوچنے کے لیے کہا تھا کہ ہم مزید سوچیں گے. ویسے بھی ان کے جو جس اتحاد میں وہ موجود ہیں
اس کے لیڈر اس کی سربراہ محمود خان اچکزئی اس وقت موجود نہیں تھے، تو کہا یہ گیا تھا کہ وہ بھی چند دن میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد پھر مزید جو ہے نا سٹنگ کریں گے. تو مزید اس سٹنگز میں جو ہے نا میرا خیال ان سٹنگز کا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو کچھ چھوٹی موٹی تلخی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی ہیں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف. تو کچھ آگے کی طرف بڑھے ہیں یقیناً، مگر ابھی اتحاد کے حوالے سے ہم اپنے اندر کلیئرٹی چاہتے ہیں. وہ کلیئرٹی ظاہر ہے جن کا پرپوزل ہے وہ دیں گے، بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے کوئی اپنی جماعت کے سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کر پائیں گے. بالکل صحیح.